الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کا بیان، اس موضوع پر آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان پیش کرتے ہیں۔ رب کائنات کا فرمان مقدس ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک جو میری عبادت سے اونچا کھینچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے، ذلیل ہوں گے۔ اباب ذوالفقار خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا، میری بارگاہ سے مانگو میں عطا کروں گا، مجھ سے التجا کرو میں آپ کی التجا سنوں گا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ پروردگار سے مانگنا ہے، اپنے رب سے خالق سے مانگنا ہے، تو پھر کس چیز کا اعتراض ہے؟ پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرو، مالک سنتا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں، میری بارگاہ سے دعا کرو میں عطا کروں گا، دعا مانگو میں سنتا ہوں، آپ کو عطا کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ہر نبی کے لیے ایک دعا قبول فرمائی، جو ایک نبی کی دعا قبول فرمائی۔ رب کائنات نے جتنے بھی انبیاء نبی رسول بھیجے، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو قبول ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے واسطے ایک دعا ہے جس کو وہ کرے گا اور میں چاہوں کہ اپنی دعا کو محفوظ کر لوں، بروز حشر کو اپنی امت کی شفاعت کی خاطر۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے ایک سوال کیا، یا ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے ایک دعا کی جسے اسے قبول کر لیا گیا، اور میں نے اپنی دعا کو بروز حشر اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ حضرات محترم، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق مل رہا ہے کہ دعا اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرو، اللہ دعا سنتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہر کی دعا قبول فرما لی، اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی بخشش کے لیے، شفاعت کے لیے، مغفرت کے لیے، روز حشر کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اباب ذوالفقار اس حدیث کو مسلم شریف نے بھی بیان کیا ہے، اور صحیح ترمذی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 562، اور سنن ترمذی رقم الحدیث 602، اور سنن دارمی رقم الحدیث 2805، اور صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 198، مسند احمد رقم الحدیث 7657، اور سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 4307 مختلف کتب کے حوالے پیش کیے کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب
علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی دعا کے بارے میں بتایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دعا کو محشر کے لیے، آخرت کے دن شفاعت کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ احباب زیوکار، مغفرت طلب کرنے کی سب سے افضل دعا رب کائنات کا فرمان مقدس ہے کہ اپنے رب سے معافی طلب کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے پروردگار سے کیے ہوئوں کی معافی طلب کرو کہ جو انسان سے غلطی کوتاہی ہو جائے، لرزش ہو جائے، انسان سے بھول ہو جائے تو پھر بارگاہ خداوندی میں چک جاؤ، معافی طلب کرو تو رب کائنات کی بارگاہ میں معافی طلب کرو گے تو رب معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میری بارگاہ میں آ، معافی طلب کر معاف فرما دوں گا، مانگ کر دیکھ عطا کر دوں گا، ارے التجا کر کے دیکھ التجا پوری کر دوں گا، لب ہلا کر دیکھ تیرے لب ہلنے کی دیر ہے، تجھے معاف فرما دوں گا، اگر لب نہیں ہلائے دل میں ارادہ کر، توبہ کر، تیری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ احباب زیوکار، جب بھی بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو مالک ضرور سنتا ہے۔ تمہاری مدد کروں گا، تمہارے باغ کے بنا دوں گا، تمہارے لیے نہریں بنا دوں گا، یعنی مختلف رب کائنات نے نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن فرمایا کہ میری بارگاہ میں آ جا، اور فرمایا کہ جب کوئی بے حیائی کر بیٹھے، کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کوئی اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، کوئی اپنی جانوں پر بوجھ ڈال لے تو پھر میری بارگاہ میں آ جائے، گناہ کی معافی مانگے، بخشش طلب کرے تو میں اسے معاف فرما دوں گا، اس کی معافی کو قبول کر لوں گا، آئے میری بارگاہ میں التجا کرے، اس کی التجا کو قبول فرما لوں گا۔ احباب زیوکار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے اے پروردگار عالم، اے خالق تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی مجھے پیدا فرمانے والا ہے اور میں ہی تیرا بندہ ہوں، اور میں ہی عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، استقامت سے قائم ہوں، اور جو برائی میں نے کی ہے اس سے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں میرے اوپر بے شمار ہیں، بندہ گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو مجھ سے معافی مانگے، اللہ فرماتا ہے میں اسے معاف فرما دیتا ہوں، مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ اگر بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈر کر توبہ کرتا ہے، اگر بندہ رات کو توبہ کرتا ہے تو صبح اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر صبح کو توبہ کرتا ہے، رات کو اس کی روح اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتی ہے، اس من سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو فوت ہو جاتا ہے، تو پھر بھی رب کائنات اس کی توبہ کو
قبول فرما لے گا، جنتیوں میں سے ہو جائے گا، اہل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اباب ذوالفقار انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک اس کا سانس چل رہا ہے، آخری سانس تک توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اباب ذوالفقار اسی لیے بار بار یہی التجا کی جاتی ہے کہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک جا، اس کی بارگاہ میں دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اباب ذوالفقار جو کچھ پڑھا، جو کچھ بیان کیا، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کائنات جتنے حضور کے امتی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ والسلام۔